بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں، میں عرش عشق علی، میں عرش عشق علی پر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ قسم حسین کی خطرہ نہیں یزیدوں سے، قسم حسین کی خطرہ نہیں یزیدوں سے، میں خاک کرب و بلا، میں خاک کرب و بلا پر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ حصار حب علی میں گما کا دخل نہیں، حصار حب علی میں گما کا دخل نہیں، اسی حصار کے، اسی حصار کے اندر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ جگہ کے وقت کے ہر ایک ابن ملجم کو، جگہ کے وقت کے ہر ایک ابن ملجم کو لگا کے نعرہ، لگا کے نعرہ حیدر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ ہر ایک پلک پہ ہے سجدے عزا میں بھیگے ہوئے، ہر ایک پلک پہ ہے سجدے عزا میں بھیگے ہوئے، غم حسین میں، غم حسین میں رو کر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ یہ سنیے گا، میں جب بھی مجلس ابن علی میں آتا ہوں، میں جب بھی مجلس ابن علی میں آتا ہوں، عزا کا بن کے میں، عزا کا بن کے میں پہ کر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ یہی ہے اوج عبادت کے اپنی سوچوں میں، یہی ہے اوج عبادت کے اپنی سوچوں میں، بسا کے سجدہ، بسا کے سجدہ سرور نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ رجب کی 13 کو آتے ہی میں تصور میں، رجب کی 13 کو آتے ہی میں تصور میں، لگا کے کعبے کے، لگا کے کعبے کے چکر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ حرم میں شاہ نجف کے مجھے لگا سجاد، حرم میں شاہ نجف کے مجھے لگا سجاد،
کہ جیسے میں لب کوثر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں، میں عرش عشق علی پر نماز پڑھتا ہوں، بچھا کے نور کی چادر نماز پڑھتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین، سفیر اعلیٰ جناب ندیم سرور صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے ادارے کے لیے اور اس سال یہاں پہ تشریف لائے۔ مومنین، سفیر اعلیٰ کا ٹائٹل بلا شبہ، بلا مبالغہ انہی کو زیب دیتا ہے، انہی کو سجتا ہے۔ اس عہد حاضر میں اردو حلقوں میں جہاں جہاں بھی مولا حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، وہ ان کی نوحہ خوانی جو انہوں نے نوحے پڑھے ہوئے ہیں اس کے بغیر نامکمل اور ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک مکمل درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور نئے پڑھنے والوں کو ان کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے جو بھی نوحہ خوانی کے رموز ہیں وہ سیکھنا چاہیے۔ یہ 2-4 منٹس کا جو تعارفی بیان ہے، اس میں ان کی ذات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، بلکہ اس کے لیے یقینی طور پہ مفصل مضامین اور مقالوں کی ضرورت ہے، جس میں جو ان کا انداز ہے پڑھنے کا اور جو شاعری کا انتخاب ہے اس سے لے کر کمپوزیشن میں کی جو فنی باریکیاں ہیں اس پہ جتنی بات کی جائے کہ کس انداز سے یہ لائیو پڑھتے ہیں اور کس انداز سے ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ مکمل ایک درسگاہ ہے۔ میرے خیال میں ان سے یہ باتیں سیکھنی چاہیے اور ان سے نئے پڑھنے والوں کو سوالات کرنے چاہیے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو سلامت رکھے، اور پروردگار نے ان کو خاص اجر نوحہ خوانی کا جو دیا ہے وہ پوری دنیا میں شہرت تو ہے ہی کہ جو ان کو بے پناہ شہرت ہے ایک نوحہ خوان کی حیثیت سے، لیکن جو ایک خاص اجر کے ان کے جو 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ اس وقت نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں وہ ایک مشہور نوحہ خوان کی حیثیت سے جانے جا رہے ہیں۔ اور جو خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے میرٹ پہ یعنی ندیم سرور صاحب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو نہیں منوا رہے، بلکہ میرٹ پہ پوری اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور بے شک ان میں ان کی تربیت کا جو انہوں نے تربیت کی ہے اس کا بہت عمل دخل ہے، اور پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ آخر میں صرف میں یہ بات کہوں گا کہ ندیم سرور صاحب ایک صرف نوحہ خوان نہیں ہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس عہد نوحہ خوانی میں ساتھ لے رہے ہیں جس میں جناب ندیم سرور صاحب یہاں پہ بارگاہ محمد وال محمد میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ہی مزید وقت ضائع کیے میں ملتمس ہوں جناب ندیم سرور صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں۔ پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر قبلہ علی مقام، میں پورا نام جاننا چاہوں گا کیونکہ کراچی کے حوالے سے ایک مختصر سا قرہ زیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور نوحہ خوان حسین جری میرے بہت جونیئر لائک علی شناور وہ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ کراچی کے جتنے بھی اب جونیئر ہمارے نوحہ خوان ہیں بچے ہیں وہ سب میرے لیے علی شناور علی جی ہیں۔ تربیت
کچھ نام عجیب لگتا ہے تربیت، کیونکہ وہی بچہ وہی کرے گا جو تم نے اپنے ماں باپ کو دیا۔ مکافات عمل ہے۔ بیچ میں سے کسی نے کہا شاہ جی دعا کیجیے گا میری بیٹیاں راج کریں، فی الودیع میرے منہ سے نکلا تو پہلے کسی کی بیٹی کو راج کرا جو تیرے گھر میں۔ تربیت مانتا ہوں تربیت، لیکن وہ چیز آڑے آ جائے گی ہمیشہ کہ تم نے اپنے ماں باپ کو کیا دیا ہے۔ جو ماں باپ کو دو گے وہی اولاد تمہیں دے گی۔ ہے یہ گنبد کی سزا، جیسی کہی ویسی سنی۔ بہت اچھی بات ہے کہ سجاد صاحب اس 46 سال کے سفر میں شکر الحمدللہ کوئی گیپ نہیں آیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کربلا مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، اگر تم مجھ پہ کوئی احسان کرنا چاہتے ہو، ماں باپ پہ بچہ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے گریجویشن کیپ پہن کے دکھا دینا، کیونکہ کربلا مقتل ہی نہیں مدرسہ بھی ہے۔ ہم کو روایتی ملنگ نہیں چاہیے، پیدائشی ملنگ کی تو میں عزت کرتا ہوں، پیدائشی جو ملنگ ہوتا ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں۔ ایسے ملنگ چاہیے کہ جو گریجویشن کیپ پہنے تعلیمی میدان میں، اگر آپ اس ملک پہ رہتے ہیں تو اس ملک کی گورنمنٹ پر احسان کریں، آپ کچھ اتنے بڑے بڑے کام کریں، اور یہ وداؤٹ ایجوکیشن ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کربلا کے حوالے سے ایجوکیشن کے راستے پہ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ کس لیے؟ اے میرے دیس کے لوگوں میری آواز سنو، میری آواز میں مقتل کا یہ آغاز سنو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہیں، آؤ ایک کام کریں کربلام کریں، 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 آؤ ایک کام کریں کربلا ہم کریں۔ کیسے؟ کہ جس طرح ثانی زہرا نے اسے عام کیا، جس طرح ثانی زہرا نے اسے عام کیا، ایک زنجیر کی جھنکار نے وہ کام کیا، جس طرح سے شہداء نے سفر شام کیا، یعنی نیزوں سے بلند اور بھی اسلام کیا، ہم اسی طرز قیادت کی ادام کریں۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہیں، آؤ ایک کام کریں کربلام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلام کریں۔ یہ جو مجلس ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی کربلا کی طرف چلا، سنیے گا قبلہ، اپنا میسیج بار بار میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کربلا کی طرف چلا تو رستے میں مولا علی نے نہیں، اہل بیت نے نہیں، ایک عام فقیر نے روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ کہنے تمہیں پتہ ہے کہ کربلا میں کیا کیا ہے؟ ہاں، مولا حسین سرکار کا دربار ہے، مولا غازی عباس کا دربار۔ کہنے رک جا، یہ غازی کا ذکر کیا؟ کہنے ہاں۔ کہنے تجھے پتہ ہے کہ یہ وفاؤں کا دربار ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے اور شہنشاہ وفا؟ کہنے ہاں۔ پھر ایک سوال ہے تجھ سے، اے زائر غازی عباس، تو بے وفا تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کون ہے جو دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی ہے؟ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اپنی ماں سمجھ میں نہیں آ رہی، غازی کے ماں کو منانے چلا ہے، اپنا باپ سمجھ میں نہیں آ رہا، حسین کے باپ کو منانے چلا ہے، علی علی علی۔ تو جب تک فیملی راضی نہ ہو نا، جب تک آپ کی فیملی کے حق پورے ادا نہ ہو، تو ایسا نہ ہو کربلا میں جا کے روضے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہوتی ہو۔ نعرہ صلوات اللہ۔ پیغام پہنچ گیا مجھے، آپ کو، بچوں کو بھی پہنچ گیا پیغام۔ تو وفا کے باب میں چند سرٹیفکیٹ جب فیملی دے دے تو پھر امام بارگاہ آتے ہوئے بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو سمجھاؤ گے تو پہلے یہی کہے گا پہلے اپنا گھر تو سنبھال لے بھائی، سیدھی بات ہے۔ یہ جو مجلس ہے، یہ جو مجلس ہے مداوا ہے ہر ایک غم کے لیے۔ یہ جو پیغام دے رہا ہوں پوری دنیا کو اس کیمرے کے حوالے سے، یہ ہادی چینل ہے، اس کیمرے پوری دنیا میں جا رہا ہے، سنو۔
یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دے رہا ہوں. یہ جو مجلس ہے مداوا ہے ہر ایک غم کے لیے, ایک سوغات ہے یہ دیدہ پرنم کے لیے, مگر سوز دل چاہیے تہذیب محرم کے لیے. کوئی تفریق نہیں حلقہ ماتم کے لیے, کوئی تفریق نہیں حلقہ ماتم کے لیے. رونے والے کے لیے, رونے والے کے لیے بزم وفام کریں. کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر ہم نہ رہیں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. ہادی ٹی وی کے حوالے سے, ہادی ٹی وی کے حوالے سے پوری دنیا میں جا رہا ہے پیغام دے رہا ہوں. جو ہدایت ٹی وی, ہدایت ٹی وی کے حوالے, ہدایت ہو, ہادی ہو, اہل بیت ٹی وی ہو, ان کے بازوؤں کو مضبوط کریں کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ دے. پیغام سنیے گا. مجلس کیا ہے؟ آؤ دیکھو کہ یہ خیمہ یہ علم کس کا ہے. آؤ میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ پڑھنا کیا ہے. مجلس میں فرش ازا خود بتا دیتا ہے, حکم ہوتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے. آؤ دیکھو کہ یہ خیمہ یہ علم کس کا ہے. خون خون سے نام یہ صحرا پہ رقم کس کا ہے. ابھی تاریخ سے آگے یہ قدم کس کا ہے. ساری دنیا کو بتا دے یہ علم کس کا ہے. ساری دنیا کے لیے غم کی فضا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر ہم نہ رہیں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ میرے پڑھنے کی داد مت دینا. اگر شام غریباں تک یا 7 محرم تک, جری سنو, 7 محرم تک میری والدہ کہتی تھی, 7 محرم تک, 8 محرم تک اگر ذاکر حسین کی آواز سلامت ہے تو اس کا مطلب اس نے نوکری ہی نہیں کی. 90% آواز بیٹھی ہوئی ہے. یہاں سے نہیں پڑھ رہا, یہاں سے پڑھ رہا ہوں تو کام آ رہا ہے. تو لیکن ایک عجیب بات مجھے محسوس ہو رہی ہے. میں برمنگھم آیا ہوں, مجھے لگے تو کہ میں اپنوں میں آیا ہوں. تو وہی لنڈن میں ایک صاحب مجھے ملے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ نہیں یہ ہم لوگوں کا انداز ہے نا کہ ہم لوگ یوں کر کے سنتے ہیں. میں نے کہا اچھا انشاءاللہ تو تم سن, سب کو اپنے گھر بلاؤں گا, پھر تم بولنا میں یوں کر کے سنوں گا. اگر میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں, میں کہہ رہا ہوں میرے پڑھنے کی داد مت دیں, سبحان اللہ کہا کریں, تاکہ لفظ چہرے ایک دم سنو تو عجیب لگتا ہے, پتہ نہیں ناراض ہیں کیا ہے کہ نہیں. پیغام جو میں دے رہا ہوں اس کا اب پیغام سنیے. اینٹی ٹیررزم دنیا میں جہاں جہاں واحد یہ قوم ہے کہ جس کو صرف مجلس ماتم کرنے دو, یہ کسی کو نہیں چھیڑتی. کیا خیال ہے؟ جزاک اللہ. چھیڑتے ہم کسی کو نہیں, ہم تو اپنی دن میں مست ہیں, اپنا ہی خون بہا لیتے ہیں, اپنا ہی سینہ لال کر لیتے ہیں, اپنے اوپر ہی سب کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی تم بھی سینے میں یہ غم لے کے چلو, ہم بھی چلیں. تم بھی سینے میں یہ غم لے کے چلو, ہم بھی چلیں. تم بھی انکار ستم, اینٹی ٹیررزم, تم بھی انکار ستم لے کے چلو, ہم بھی چلیں. تم بھی انکار ستم لے کے چلو, ہم بھی چلیں. تم بھی حقا یہ حشم لے کے چلو, ہم بھی چلیں. تم بھی غازی کا علم لے کے چلو, ہم بھی چلیں. تم بھی غازی کا علم لے کے چلو, ہم بھی چلیں. ہر زمانے کے لیے ذکر وفام کرے. کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر ہم نہ رہیں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. مولانا رضا صاحب قبلہ بڑے ہونہار اور نوجوان علامہ طالب جوہری صاحب کے شاگردوں میں خاص, اور علمی سفر کافی ہے, آج آپ کو سنیں گے بھی. لیکن سینئر ہونے کے ناطے, بڑے ہونے کے ناطے, آپ نے نثر میں کہا ہے تو 46 سال سے 46 ایئر سے وہی کام نظم میں کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جو کچھ بڑے علماء سے سیکھتے ہیں اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. اب جملہ سنیے گا, اگر جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ رہا لیکن دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں کہ نہیں. سب کو گھر بلانا ہے میں نے آپ کے, تو میں دیکھتا ہوں, پھر وہی کروں گا جو آپ نے میرے ساتھ کیا.
ماشاءاللہ. برمنگم میں 5 ہاتھ اٹھے, آپ نے دیکھا؟ نعرہ حیدری. برمنگم میں بھائی, یہ برمنگم ہے, اس کی دنیا میں بڑی گواہیاں سنی تھی میں نے, آج دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. سنیے گا کہ ایسا اعجاز تو, جملہ سنیے گا, آپ کوئی بولتا ہے تو بولے. ایسا اعجاز تو, میرے پاس وہ جملے نہیں ہیں جو میں خطابت کے اور ذاکر کے استعمال ہوتے ہیں, جو یہاں فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں. سنیے گا. ایسا اعجاز تو تاریخ نے دیکھا نہ سنا, ایسا معجزہ تو پہلے دیکھا نہیں. سنیے گا مصرع. ایسا اعجاز تو تاریخ نے دیکھا نہ سنا, جو دیا نور کے ہاتھوں شب عاشور بجھا. اب ہدایت ٹی وی کے حوالے سے آپ سب کی طرف سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. تربیت نہیں, خون ہے ہمارا, ہمارے خون میں تربیت ہے. کربلا ہماری تربیت ہے. کیا؟ بجھے چراغ پہ ہم روشنی, بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں, اور یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے. ایسا اعجاز تو تاریخ نے دیکھا نہ سنا, جو دیا نور کے ہاتھوں شب عاشور بجھا. جب بجھ گیا تو سب شہیدوں کے دلوں میں وہ دیا جا کے جلا. آج بھی روشنی دیتا ہے وہی ایک دیا, ہر اندھیرے میں وہی ایک دیا ہم کرے. کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر ہم نہ رہیں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں, آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. اور کربلا کا منظر دیکھیے گا. میں بلا ضرورت کبھی نہیں پڑھتا, جتنے منٹ ہوتے ہیں, اگر 20 منٹ دو گے تو میں 16 منٹ میں اتر جاؤں گا. بات کرنی ہے وہی کرنی ہے. میری تربیت میں علامہ عرفان حیدر آبادی, شہید محسن نقوی شہید, اور ان کے درمیان زندگی ان کے پاس گزاری علامہ طالب جوہری صاحب, لہذا بہت سی باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں. سنیے گا کربلا کا منظر. پاس شبیر کے, اچھا جب میں پڑھ رہا ہوں نا, خدا کرے یہ منظر آپ دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں نا کہ معصوم کو تصور میں بھی دیکھ لو اور وہ سمجھ میں آ جائے تو نسلیں بامراد ہو جاتی ہیں کہ نہیں. ایک صاحب آئے, ہم لوگ باتیں کر رہے تھے, ایک صاحب آئے, بھی قبلہ سے ذکر ہو رہا تھا, کہنے آج کل کوئی درویش نظر نہیں آتا. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تو لال رنگ کا چشمہ لگا کے ہرے رنگ کی گھاس دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. درویش درویش کو پہچاننے کے لیے درویش کی آنکھ چاہیے. بس یہ جگہ تھوڑی سی پاک کرنی پڑتی ہے. سنا ہے نا کہ اہل بیت سے ہم نے نجس چیزوں کو دور رکھا ہے. ذرا سا پاک کرو تو فقیر بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے, اور لیئر چڑھ جائے تو امام بھی سمجھ میں نہیں آتے. پاس شبیر کے اپنے بھی ہیں, اغیار بھی ہیں, خاندان بنی ہاشم بھی ہیں, انصار بھی ہیں. پاس شبیر کے اپنے بھی ہیں, انصار بھی ہیں, خاندان بنی ہاشم بھی ہیں, انصار بھی ہیں. حر بھی ہیں, جون بھی ہیں, اکبر جرار بھی ہیں, جان دینے کے لیے صبح سے تیار بھی ہیں, جان دینے کے لیے صبح سے تیار بھی ہیں. ایسے 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 مقتل کی فضا کو بخدا عام کریں. کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر تم نہ رہو, کیا خبر ہم نہ رہیں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. آؤ ایک کام کریں, کربلا عام کریں. آؤ کربلا مقتل حسین بن گئی, کربلا مقتل حسین بن گئی. اب جملہ سنیے گا. عام کریں, کربلا عام کریں. رہنما قتل ہوا, مگر یہ معجزہ ہے رہنما کا کہ رہنما قتل ہوا, قتل قیادت نہ ہوئی. رہنما قتل ہوا, رہنما قتل ہوا,
قتل قیادت نہ ہوئی، ایک امام اور بڑا ختم امامت نہ ہوئی، ایک امام اور بڑا ختم امامت نہ ہوئی، جسم روندے گئے پامال شریعت نہ ہوئی، چادریں چھن گئی باطل کی حکومت نہ ہوئی، یہ محمد کے گھرانے کی وفام کریں۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہیں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں، کربلا عام کریں۔ حرمت حق نہ چھینی، حرمت حق نہ چھینی، چھن گئی زینب کی رضا، حرمت حق نہ چھینی، چھن گئی زینب کی رضا، جو رضا چھن گئی۔ میری بیٹیاں اور میری بہنیں، ایک پیغام طویل 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 مدرسے میں طویل آپ نے اس پہ تقریریں سنی ہوں گی، مگر میرا ایک ہی جملہ سنو میری بہنوں اور بیٹیوں، کہ جب تک تمہارے سر ڈھکے ہوئے ہیں ہم عزاداروں کے سر اٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا میری یہ بات، خدا تم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پیش کر رہا ہوں، حرمت حق نہ چھینی، چھن گئی زینب کی ردا، جو ردا چھن گئی اس سے یہی پیغام ملا، ہے وہی پردہ حق آج بھی، ہے وہی پردہ حق آج بھی لوگوں بخدا، بے ردا ہو کے جو دنیا کو سکھا دے پردہ، بے ردائی کی قسم ایسی ردام کرے۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہیں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں۔ میرا مسلک میرا ایمان ولی ابن ولی، میرا مسلک میرا آخری بات، میرا مسلک میرا ایمان ولی ابن ولی، میری تاریخ میری آن ولی ابن ولی، میرا نعرہ میری حسام ولی ابن علی، میرا رستہ میرا اعلان ولی ابن ولی، اس ولی ابن ولی سے یہ غلام کرے۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہیں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه لا يعدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔
मासूम फरमाते हैं, बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजने से दिलों का निफाक दूर होता है। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। बहरहाल इबादत का सिलसिला तवील नहीं, एक दो बातें। और खालिक ने लिबास एजाज़ में इरशाद फरमाया, इन्ना हदैनहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने सबील की हिदायत कर दी है, मर्ज़ी तुम्हारी है सबील पे आके शुक्र करने वाले बन जाओ या सबील का इनकार करके काफिर कह लो। ठीक है ना। और कुछ बातें मुझसे कबल हुई, मेरे नहायत मोहतरम बुज़ुर्ग, मेरे बड़े भाई ने आपकी खिदमत में पेश किया, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरा पढ़ा हुआ अशरा ज़रूर याद आ रहा होगा। ठीक है ना। बातें कुल मैंने दो करनी हैं। दोस्तों की कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो हुक्म दिया है कि उनको भी जो उन्होंने कहा मुझसे कि वो एक दो बातें पहुंचा सकूं उन तक। आयत को महफूज कीजिए। नहायत मारूफ सूरा हलता, सूरा को सूरा इंसान भी कहते हैं, सूरा दहर भी कहते हैं। परवरदिगार आलम ने बराह रास्त गुफ्तगू की और इंसान को उसकी असल याद दिलाई। हल अताल इंसान ही मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ठीक है ना। कि सुनो, तुम पे एक ऐसा वक्त भी आया था कि तुम काबिल ज़िक्र न थे, मैंने तुम्हारा ज़िक्र कर दिया तो तुम काबिल ज़िक्र हो गए। मैं ममनून हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने तुम्हें मिले जुले नजिस पानी से खल्क़ किया है। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, जब खल्क़ कर दिया तो हमने तुम्हें समाअत दी, हमने तुम्हें बसारत दी। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने समाअत व बसारत देने के बाद इस दुनिया में भेज दिया। तुम्हारी हिदायत हमने सबील की तरफ कर दी, मर्ज़ी तुम्हारी है सबील पे आके शाकिर बन जाओ या सबील का इनकार करके काफिर कहलाओ। ठीक है ना। किसी मकाम पे परवरदिगार आलम आवाज़ देता है व अलल्लाहि क़स्दु सबील, इस मकाम पे कहा इन्ना हदैनाहु सबील, सबील की हिदायत मैं अल्लाह करता हूँ। ठीक। चैप्टर नंबर 16 सूरह नहल में आवाज़ दी व अलल्लाहि क़स्दु सबील, ए मोहम्मद सबील की हिफाजत भी मैं करता हूँ। काश के मेरे साथ हो जाओ, थोड़ा सा मेरे साथ बोलना ताकि बात पहुँच जाए। सबील की हिदायत मैं अल्लाह करता हूँ, ये सूरह दहर। सबील की हिफाजत भी मैं अल्लाह करता हूँ। ठीक, ये सूरह नहल। ठीक। और इसी सूरह में 125वीं आयत आवाज़ दी, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ए मेरे महबूब, लेकिन अल्लाह की सबील की तरफ दावत आप देंगे। ठीक है ना। अल्लाह की सबील की तरफ दावत आप देंगे। सबील की हिदायत अल्लाह करे, सबील की हिफाजत अल्लाह करे, लेकिन सबील की तरफ दावत देंगे अल्लाह के रसूल। पालने वाली ये इतना सबील हो गया, जरा सबील तो समझा। कहा पढ़ो कुरान, कुल मा असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मन शाअ यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला। ए महबूब, इनसे कह दो कि मुझे रिसालत की उजरत नहीं चाहिए, जिसे रिसालत की उजरत देनी है अल्लाह की सबील पे आ जाए। अल्लाह अकबर। जिसे रिसालत की उजरत देनी है अल्लाह की सबील पे आ जाए। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, इससे मिलती जुलती आयत पढ़ता हूँ। आयत क्या है? कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब, इनको बतला दो तुम्हारी औलाद की मोहब्बत ही को तो अल्लाह सबील का नाम देता है। का
محبت اہل بیت سبیل. ٹھیک ہے نا, سبیل ذہن میں آ گئی, محبت اہل بیت سبیل. اب قرآن چیپٹر نمبر 25 سورہ فرقان, آواز دی, یوم یعز الظالم علی یدہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن, میں شکر گزار ہوں, میں ممنون ہوں, قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا. وَيَقُولُ, اور یہ کہے گا, یا لیتنی اتخذتو, لیتنی کاش, ٹھیک ہے نا, اتخذتو کاش میں نے تھام لیا ہوتا, مع الرسول, رسول کے ساتھ, سبیلا, سبیل کو بھی. اب مجھے نہیں پتا جو دوست چپ بیٹھے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر, میں شکر گزار ہوں. اچھا ابھی تو میں نے حدیث پڑھی نہیں, میں تو قرآن پڑھا ہوں. پڑھنا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. یوم یعز الظالم علی یدہ, قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا. اچھا یہ محاورہ ہے نا اردو میں, ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنا, یعنی بڑا گلٹی فیل کرے گا, اپنے آپ کو کوسے گا. کب؟ قیامت کے دن. یا لیتنی, کاش میں نے مان لیا ہوتا, اتخذتو, تھام لیا ہوتا, پکڑ لیا ہوتا, مان لیا ہوتا, مع الرسول سبیلا, رسول کے ساتھ سبیل کو بھی. اگلا فقرہ سنو, یا ویلتا لیتنی. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, میں شکر گزار ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے دنیا میں, شاید بعض جو پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے, ان کی جو نہیں پہنچے ان کے لیے ترجمہ کرتا ہوں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ اکبر, یا علی مولانا. قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن. کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. فلانا خلیلا یعنی وہ قادر مطلق, وہ مالک الملک, وہ صاحب جبروت, وہ بھی کبھی کبھار نام چھپاتا ہے. نام چھپانے ہی کو تو تقیہ کہتے ہیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. پالنے والے مجھے تو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا. کاش کہ میرا پیغام پہنچے میرے جوانوں تک. پالنے والے مجھے تو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا, اور شیطان کا کام ہی گمراہ کرنا ہوتا ہے. ہو گئی بات یہاں تک. اب یہ ہے فلانا خلیلا, بالخصوص یہ میرے جوان دوست, فلانا خلیلا یعنی پرائمری سے تھوڑا سا اوپر آ جاؤ. پہلا سوال آتا ہے ٹل اپ یونیورسٹی لیول, کیا فل ان دی بلینکس. اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تمہارے لیے. فل ان دی بلینکس یعنی خالی جگہ پر کریں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس خالی جگہ میں بچے کی اپنی ذہانت ہے نا دوستو, محسوس کرنا میرا فکرہ. بچے کی اپنی ذہانت ہے کہ اس خالی جگہ میں کیا پر کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے قرآن کا فل ان دی بلینکس. سبیل کا جو دشمن نظر آئے نام داخل کرتے جانا. اللہ, میں شکر گزار. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. پالنے والے, شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا, ہاں, اور شیطان کا کام ہی گمراہ کرنا ہے. ہو گئی بات یہاں تک. شیطان کا کام گمراہ کرنا ہے. اب محسوس کیجئے, ظالم فلان شیطان کا قول ختم ہوا, ٹھیک, محشر کا میدان ہے, دور کی بات رہی. وَيَقُولُ, سورہ فرقان کا یہ پورا پیرا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. وَيَقُولُ الرَّسُولُ, اللہ کے رسول گویا ہوئے. کب؟ محشر کے میدان میں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر. یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. پالنے والے میری قوم نے ھذا القرآن, تھوڑا سا میرے ساتھ آ جاؤ نا, تھکے تو نہیں بیٹھے ہو. میرے پیچھے والے دوست پہنچ رہا ہے پیغام. کہا ھذا القرآن مہجورا. پالنے والے محشر کا میدان ہے. پالنے والے میری قوم نے ھذا القرآن, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب محشر کا میدان ہے. نبی فرما رہے ہیں ھذا, یعنی ھذا ہے اشارہ. اشارے کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے.
یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کا بھی وجود ضروری ہے. نبی فرما رہے ہیں حاضل قرآن, اس قرآن کو چھوڑا تھا تو قیامت تک کی مہلت ہے, مجھے محشر کے میدان کی یہ روایت دکھلا دو. حجرے میں نہیں بول رہا نا, مائک پہ بول رہا ہوں. قیامت تک کی مہلت ہے, مجھے دکھلا دو کہ محشر کے میدان میں قرآن کا کوئی نسخہ رکھا ہوگا. جس کی طرف اشارہ کر کے فرمائے حاضل قرآن. اگر نہیں مل سکے تو چلو جمہوریت کا زمانہ ہے, مل کے دربار مصطفیٰ میں سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی امت پریشان ہے, حاضل قرآن آپ نے فرما دیا محشر کا میدان ہے, محشر کے میدان میں قرآن کا کوئی نسخہ رکھا ہوگا, روایت بھی نہیں ملتی, امت کیا کرے, کہاں جائے, اشارہ کس کی طرف تھا, کہا گھبرانا نہیں, قیامت کے حاضہ کو اب دیکھوں گا کون علی کو ماننے والا ہے. اب فیصلہ ہوگا, دو ٹوک فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی کرے تو کیا کرے, امت سرگرداں ہے, حاضہ کیا ہے, کس کی طرف اشارہ کیا, کہ گھبرانے کی بات رہی ہے, قیامت کے حاضہ کو دنیا کے حاضہ سے ملا لینا. اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آیا کہ قیامت میں کہا حاضل قرآن, دنیا میں کہا من کنت مولا ہو فحاضر. اللہ میں شکر گزار ہوں. میں شکر گزار ہوں, میں ممنون ہوں. کہا قیامت کے حاضہ کو دنیا کے حاضہ سے ملا دینا. قیامت میں کہا حاضل قرآن, دنیا میں کہا من کنت مولا ہو. اس من میں بڑی قوت ہے, خدا کی قسم. من یعنی جو, اور یہ جو میرا جو نہیں, جو مصلحتوں میں اٹا ہوا ہو. اللہ اکبر. ہاں, جس کا میں مولا, جس معنی میں میں مولا, اس معنی میں علی مولا ہے. اب نبی نے اناؤنسمنٹ کر دیا. کیا کیا اناؤنسمنٹ کے بعد, ایک ہاتھ سے علی بلند, ایک ہاتھ دعا میں اٹھائے, فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من نادا ہو وانصر من نصر ہو وغزل من خزل ہو. اے پالنے والے, تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. اچھا, میرا اصرار نہیں ہے, عقیدہ تمہارا ہے, نبی کی دعا ہے, قبول ہوگی یا رد. نہ یہ فیصلہ تم خود کرو گے, میں تھوڑی کروں گا, نبی کی دعا ہے. لیکن بس میں نے ایک طرف توجہ دلانی ہے, ایک ہاتھ سے علی بلند, ایک ہاتھ دعا میں. ایک میرا جوان دوست متوجہ ہو, ایک ہاتھ دعا میں. نبی نے دعا مانگی, ٹھیک, اللہم وال من والا ہو وعاد من نادا ہو وانصر من نصر ہو وغزل من خزل ہو. اے پالنے والے, تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے, تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. ٹھیک, اب یہ ذرا کنڈیشن دیکھو, ایک ہاتھ سے علی, ایک ہاتھ دعا میں, بس اشارہ کرنا ہے. کیا اس سے ملتا جلتا میرے دوست کوئی عمل کرتے ہیں؟ میں شکر گزار ہوں. چلو میں یاد دلاتا ہوں, تھوڑا سا, زیادہ دور نہیں لے جانا. ٹھیک, ذرا سا پیچھے چلو, پیچھے چلو. جب پیچھے چلو گے تو کیفیت کیا ہوگی, مہینے آئیں گے. ٹھیک, اچھا, مہینوں کے لیے بھی قرآن کریم کی ایک الگ ایک باب ہے, ایک بحث ہے. پیچھے چلو گے مہینے آئیں گے. محرم سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا. ذی الحج سے پہلے ذی قعدہ سے پہلے شوال, شوال سے پہلے ماہ مبارک, رمضان کا مہینہ. غور کیجئے, میری طرف متوجہ ہوں. ماہ مبارک, درود بھیجیں مل کے محمد آل محمد پر. اچھا دیکھو, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا کب بھروسہ جو ساتھ چھوڑ جائے. ٹھیک ہے نا, تو بس متوجہ رہو. دو باتیں کر کے ممبر چھوڑ دے لگا ہوں. کیفیت کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ ایک ہاتھ سے نبی بلند, علی بلند, دوسرا ہاتھ دعا میں. ماہ مبارک رمضان میں کچھ شبیں آتی ہیں.
ابھی بھی نہیں پہنچے؟ چلو پھر بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ. شب قدر آتی ہے. جب شبائے قدر آتی ہے تو شبائے قدر میں تم ایک عمل کرتے ہو. غدیر کا عمل یاد ہے محمد کا؟ ایک ہاتھ سے علی بلند. نہ تھوڑا سا میرے ساتھ بول دیا ہو تاکہ پتہ چلے پیغام پہنچ رہا ہے. یعنی ایک ہاتھ سے علی بلند، ایک ہاتھ دعا میں محمد نے غدیر کے میدان میں لیا. لیکن شبائے قدر میں اس سے ملتا جلتا عمل ہم کرتے ہیں. کیا کہ ایک ہاتھ سے قرآن اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک ہاتھ دعا میں بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بحق ھذا القرآن. پالنے والے تجھے اس قرآن کا واسطہ، بس فرق یہ ہے کہ محمد نے نعت قرآن کو اٹھایا ہے، ہم سامع قرآن کو اٹھا. تیزی سے جملہ سنو. محمد نے نعت قرآن کو اٹھایا، ہم سامت اٹھا رہے ہیں، ٹھیک. لیکن کیفیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے دن بنایا ہے کام کے لیے، رات بنائی ہے آرام کے لیے. تو افضل ہوا دن، تو کمال لوگ نہیں ہے. قدر والی رات تو ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے، قدر والا دن کوئی تلاش نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ گھرانہ بڑا قیمتی گھرانہ ہے. کیفیت ہے، میں ابتدا سے بول رہا ہوں، باتوں کو محسوس کرو، سن کے نہ گزرو. ٹھیک ہے نا؟ کیفیت ہے وہ علی جو مصلی پہ بیٹھ کے، مجھ سے کہا گیا تھا، بس آ گیا اس طرف، ایک دعا مانگ رہا ہے. ٹھیک، وہ دعا کیا ہے؟ پالنے والے مجھے عباس عطا کر. بس میں نے 2 جملے کہنے، مجھے عباس عطا کر. لیکن غور کرنا ہے، ارادے تو 2 باتیں کروں. کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک آیت سن لو پہلے. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد الله علیہ منهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ٹھیک، یہ آیت کیوں پڑھی میں نے جانتے ہیں؟ یہ آیت اس لیے پڑھی کہ یہ آیت ابو الفضل العباس کی زری پہ لکھی ہے. ہاں سیو ہو رہی ہے میری باتیں، ریکارڈ ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ بول رہا ہوں. جاؤ جا کے دیکھنا کدھر لکھی ہے. وہاں جا کے حرم کی خوبصورتی سے تمہیں کچھ نہیں لینا، صاحب مرکز سے لینا ہے جو لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آیت لکھی ہے کس کی ذریعے پر؟ ابو الفضل العباس کی ذریعے پر. ٹھیک ہے نا؟ اس کی ذریعے پر کہ جس نے شب عاشور اپنے آپ کو خود لقب دیا. یاد ہے؟ بھول گئے ہو کیا کہ تم لوگ بیت نور کی جاسوسی کر رہے ہو، اپنے باپ داداؤں کی طریقے پہ چلتے ہوئے، جبکہ تمہارے باپ دادا دیوار سے دیکھ تو رہے تھے ہجرت کی رات. تھوڑا سا میرے ساتھ بول دو یار تاکہ پیغام پہنچا سکوں. کہا تمہارے باپ دادا دیکھ رہے تھے ہجرت کی رات، لیکن دیوار پھاندنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ شب عاشور کا علی سو رہا تھا. تمہیں احساس نہیں ہے شب ہجرت کا علی سو رہا تھا، جبکہ آج شب عاشور کا علی جاگ رہا ہے. یہ کس کا فقرہ ہے؟ ابو الفضل العباس کا فقرہ ہے. ٹھیک، علی نے مانگا ہے. آیت کا ترجمہ سنو کہ مومنین مردوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو 100% پورا کر دیا. ابھی عباس کی ذریعے پہ لکھا ہے فقرہ، کہا 100% پورا کر دیا، اور پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. منہم من قضا نحبہ، اس دنیا سے چلے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بھولنا نہیں ایک آج بھی ان جیسا انتظار کر رہا. اللہ، میں شکر گزار ہوں، ایک آج بھی ان جیسا انتظار کر رہا ہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یاد رکھنا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام؟ یہ وہ ابو الفضل العباس. علامہ بہت بڑے عالم گزرے، علامہ عبد الرزاق مکرم. ٹھیک ہے نا؟ مقتل بھی انہوں نے لکھا. انہوں نے ایک فقرہ اپنی کتاب میں لکھا، آیت والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. کہا بس والشمس کی آیت آئی، سرکار چلے، روز عید تھا، جبریل نازل ہوئے، فرمایا والشمس والضحیٰ. ٹھیک، کہا بس کچھ قدم نبی اور آگے بڑھے تھے، قسم ہے اس سورج کی
جب وہ اپنی پوری بلندی پہ ہو. بس نبی کچھ دور چلے تھے، فوراً جبریل واپس آئے، فرمایا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فصل آ جائے. نبی نے پلٹ کے دیکھا، کوئی اور نہیں، علی آ رہا تھا. میں ممنون ہوں، میں شکر گزار. امیر المومنین آ رہے تھے، ہو گئی بات. لیکن اب علامہ عبدالرزاق مکرم لکھتے ہیں، کہا ٹھیک ہے یہ جوڑی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے نبی و علی کی، لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس آیت کی مصداق ایک اور ہستی ہے، یعنی دو ہستیاں اور ہیں. میں شکر گزار ہوں جو پہنچ گئے ہیں. کہا کون سی ہے؟ کہا ایک حسین ہے. اللہ اکبر، پہنچ رہا ہے بھائیوں تک پیغام. ایک حسین ہے، دوسرے عباس ہے. کہا عباس نے تو انتہا یہ کی ہے، دنیا میں آنے کے لیے بھی عباس نے یہی احترام رکھا. 3 کو حسین آیا، 4 کو عباس. اللہ اللہ پہنچ رہا یا عباس. میں شکر گزار ہوں. پہنچ گیا دوستوں تک پیغام. تو وہ ٹھیک، یعنی 3 حسین، 4 کو عباس. فقرہ کس کا ہے؟ عبدالرزاق مکرم کا. ٹھیک. اور اب کیفیت دیکھیے، وہ عباس. اللہ اکبر. وقت گزرا، زمانہ گزرا، ایسے حسین کے ساتھ کہ جیسے نبی کے ساتھ علی. ہاں یہ محسوس کرنے والی باتیں ہیں، سننے کے لیے نہیں ہے. جیسے نبی کے ساتھ علی، ویسے حسین کے ساتھ عباس. ٹھیک. کربلا پہنچا قافلہ. اچھا خطبہ تو میں اس کا ایک دو فقرے میں آپ کو سنا چکا ہوں جو کعبے کی چھت پہ دیا. ٹھیک ہے نا، ابتدائے عشرے میں نے 1-2 فقرے سنائے. وہ خطبہ سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن ابو الفضل نے خطبہ دیا کہاں؟ کعبے کی چھت پر. ٹھیک ہے نا. علی ہی کے بیٹوں کو زیب دیتا ہے ایسے انوکھے ممبر بنانا. پتہ نہیں، میں تو کہہ گیا ہوں، میرے دوست شاید تھکے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ابو الفضل عباس نے کعبے کی چھت کو ممبر بنایا اور خطبہ دیا. خطبہ سب کے ذہن میں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے اس حسین کے بابا کے قدموں سے کعبے کو مشرف کیا. ٹھیک ہے نا. بڑا طویل خطبہ ہے ابو الفضل عباس مولا نے جو کعبے کی چھت پہ دیا. لیکن ایک اور فقرہ کہوں، منہم، آیت بھولے تو نہیں ہوں، منہم من ینتظر، ایک ہے جو غیب کے پردے میں انتظار کر رہا ہے جب تمہارے زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے. وہ بھی کعبے کی چھت پہ. جو ابھی بھی نہیں سمجھا بھائی، یہی تو فرق ہے آپ کے پہلے امام میں اور آپ کے آخری امام میں. آپ کو آپ کا پہلا امام کعبے میں سے ملا ہے، آپ کو آخری امام کعبے پہ سے ملے گا. یا علی. وقت گزرا، ابو الفضل العباس، لمحے گزرے، کربلا میں وارد ہوا قافلہ. ٹھیک. اور اب وہ وقت آیا کہ جب خیمے ہٹوانے کے لیے عمر ابن حجاج زبیدی لعنت اللہ علیہ آیا. ٹھیک ہے نا. تو عمر ابن حجاج زبیدی خیمے ہٹوانے کے لیے آیا لعنت اللہ علیہ. جب آیا تو نگاہیں اٹھیں. ٹھیک. اور ابو الفضل العباس کی طرف دیکھا. ابو الفضل العباس اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور اب میدان میں آئے. کچھ باتیں کی مولا نے. ٹھیک. مقابل پہ ہزاروں ہیں نا، محسوس کرنا تنہا علی کا شیر ہے. ٹھیک ہے نا، تنہا مقابل پہ. اور جب ابو الفضل عباس نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بقیت المبدلین ادنا بالخیر. اللہ اکبر. یا بقیت المبدلین ادنا بالخیر، نحن بقیت النبوہ و ودیت الرسالہ
من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن ابی تراب قالہ الباب المفرق الذی المفرق الاحزاب الذی مفدی نفسہ لسید الاتیاب وشعریہ لرب الارباب هل تعلمون سبت الاطہر انا لہ الباب والبواب. اب سنو دوستو، یعنی جب ابو الفضل العباس طلحہ ہزاروں کے مقابل پہ یہ فقرہ فرما رہے تھے تو ہر ایک اب یہ فیصلہ تمہارا ہے کون عباس کو کیسے مانتا ہے. ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا عباس مجھے دیکھ رہے ہیں، عباس مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، عباس مجھے دیکھ رہے ہیں. کیفیت کا سناٹا، خاموشی. یا بقیت المبدلین ادنا بالخیر. پتہ چلے گا کہ نہج بلاغہ کا وارث بول رہا ہے نا. اب جملہ سن لو، ترجمہ میں کر دیتا ہوں. اے یا بقیت المبدلین ادنا بالخیر، اے خیر کے بدلے پر بہت تھوڑے سے پہ راضی ہو جانے والوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا بقیت المبدلین ادنا بالخیر، اے خیر کے بدلے پر بہت تھوڑے سے پہ راضی ہو جانے والوں. نحنو بقیت النبوہ، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم نبی کا نہیں، نبوت کا بقیہ ہے. اللہ اکبر. نہ ٹھہرو، میں بتلاتا ہوں. آپ کے مولا کا ایک قسم گرامی آپ کے زمانے کے امام کا کیا ہے؟ شاباش. ٹھیک، مولا جب تشریف لائیں گے خطبہ دیں گے، جب خطبہ دیں گے تو اس میں فرمائیں گے مجھے پہچانتے ہو؟ انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں زمین پر اس کا بقیہ ہوں. پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام؟ میں اس کا بقیہ ہوں. یہ بقیہ کیا ہے سمجھاؤں، اور حکم ہے جب بھی اپنے مولا کو یاد کرو تو اس نام سے یاد کرو، بقیت اللہ کہہ کے یاد کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیفیت محسوس کر لیں تیزی کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی بقیہ کیا ہے؟ میں جہمر کے پاس گیا، جوہری کے پاس، میں شکر گزار ہوں، جوہری کے پاس گیا. جب جوہری کے پاس میں پہنچا تو میں نے کہا یار کوئی اچھا سا ہیرا مجھے دے دو. ٹھیک ہے نا؟ جس کے دل میں زمانے کے امام بستے ہیں وہ سر اٹھائے، کہا مجھے اچھا سا ایک ڈائمنڈ ہیرا چاہیے. اس نے ایک ہیرا نکالا. میں نے کتنے کا ہے؟ کہنے کا 4 لاکھ کا. میں نے کہا اچھا کوئی اور آلہ ہے؟ اس نے ایک اور نکالا. کتنے کا ہے؟ کہنے کا 8 لاکھ کا. میں نے کہا اور کچھ ہے؟ اس نے ایک اور نکالا. کتنے کا؟ 12 لاکھ کا. میں نے کہا بس اعلیٰ ترین چاہیے. اس نے سارے ہیرے جمع کیے، واپس ڈرور میں رکھ دیے. بقیہ سمجھا رہا ہوں، ڈرور میں رکھ دیے. چلا اپنی دکان میں آگے، اس نے ایک سیف کھولا. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. اس نے ایک سیف کھولا. ٹھیک، سیف کھولا، اس میں سے ایک حسین سا ایک بیگ نکالا. اس بیگ کو کھولا، نہایت اعلیٰ قسم کا کپڑا بچھایا. اس بیگ کو کھول کر ایک ہیرا نکالا، میرے سامنے رکھا. کہا سنو یہ ہیرا 30 لاکھ کا ہے، یہی میری دکان کا بقیہ ہے. جس کے دل میں زمانے کا امام بستا ہے. یا علی یا علی یا علی. میں شکر گزار، میں ممنون، میں شکر گزار. کہا یہی میری دکان کا بقیہ ہے. تو اب پتہ چلا اپنے مولا کو تم یہ کہہ کے سلام کرتے ہو السلام علیکم یا بقیت اللہ. ہو گئی بات، یہی میری دکان کا بقیہ ہے. فیصلہ تم کرو گے. تو خالق نے زمانے کے امام کو بقیت اللہ بنایا ہے. یعنی اللہ آواز دے گا میں نے آدم بھیجا، میں نے نوح بھیجا، میں نے موسیٰ بھیجا، میں نے عیسیٰ بھیجا، میں نے یحییٰ بھیجا، میں نے زکریا بھیجا، میں نے حبقوق بھیجا، میں نے ابراہیم بھیجا، میں نے اسماعیل بھیجا، میں نے محمد بھیجا. میں نے 11 امام بھیج دیے. مرضی تمہاری ہے، جنت جاؤ یا جہنم. یہ مہدی میرا بقیہ. بس نحنو بقیت النبوہ. پہچانتے ہو؟ اے بہت تھوڑے پہ راضی ہو جانے والوں. نحنو بقیت النبوہ، ہم نبوت کا بقیہ ہیں. وودیت الرسالہ، ہم تمہارے پاس رسالت کی رکھوائی ہوئی امانتیں ہیں. امانت میں خیانت کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا. اللہ
اللہ ہم تمہارے پاس رسالت کی امانتیں ہیں. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن ابی تراب. اب یہ تو تیور ہے, علی کا بیٹا بولا ہے, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. نہ محسوس کرو, پوری طرح محسوس کرو, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچانے. میں ابو تراب کا بیٹا ہوں. یا علی, میں ابو تراب کا بیٹا ہوں, میں ابو تراب کا بیٹا ہوں. اب یہ وقت میرے پاس نہیں کہ سخی نے یہاں پر بابا کی تفات کو چھوڑ کر ابو تراب ہی کا تعارف کیوں کرایا, یہ ایک بحث الگ ہے. بہرحال میں ابو تراب کا بیٹا ہوں. ٹھیک, کون ابو تراب؟ قالہ الباب, اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دروازہ خیبر اٹھا پھینکا. یا علی علی مفرق الاحزاب, اس کا بیٹا ہوں کہ جو تنہا لشکروں کو فرار پہ مجبور کر دیتا تھا. نہیں سمجھے تو میں آسان کرتا ہوں. یعنی ایک جنگ ہے, جنگ خندق, جس میں علی کو سند دی تھی برز الایمان کلہ الل. کتنا اعتماد ہے رسالت کو علی پر, ٹھیک ہے نا. کل کا کل ایمان, کل کا کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. ٹھیک, 17 لشکر آئے تھے خندق میں, ٹھیک ہے نا. راوی ہیں جناب مقداد. جناب مقداد کے بارے میں فرمان ہے آپ کے نبی کا, المقداد بین اصحابی کا الف فی القرآن. کاش کے سمجھ لیں میری بات کہ مقداد میرے ساتھیوں میں ایسے ہیں کہ جیسے قرآن میں الف. سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی, کہا بھائی ایسے سمجھ لو کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ملنے کے بعد اپنی صورت بدل دیتا ہے. پتہ نہیں, اللہ اکبر. تھک گئے ہو, چھوڑنے لگا ممبر. کہا بس آخری فکرہ سنو, ہر حرف دوسرے حرف سے ملنے کے بعد اپنی حیت, اپنی شکل بدل دیتا ہے. الف وہ واحد حرف ہے, کسی سے ملتا ہے تب بھی یوں ہے. اللہ اکبر. یعنی مقداد کے ایمان پہ محمد کو ناز ہے. مقداد ہلاوی 17 قبیلے آئے ہیں خندق کے میدان میں. جناب مقداد روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمر ابن عبدود کو واصل جہنم کیا ہمارے مولا نے, لشکروں میں بھگدڑ مچی. ہر بھاگنے والا بھاگتا تھا, کوئی زخم کھا کے گرا, کسی کے سر گرے, کسی کے ٹانگ پہ زخم آیا. مقداد کہتے ہیں میں نے ہر زخم کرنے والے سے پوچھا ما من جراحن, اور تجھے کس نے ضرب ماری؟ کہتے تھے جرحنی علی نے ضرب ماری. مقداد کہتے ہیں میں ہر کسی سے پوچھتا رہا, ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ علی نے ضرب ماری ہے. دوستو جانتے ہو, مقداد کہتے ہیں میں آگے بڑھا, کانا واقفاً علی شفیر الخندق, میں نے دیکھا میرا اور آپ کا پہلا امام یعنی امیر المومنین خندق کے کنارے ذوالفقار کو ہاتھ میں لیے کھڑا مسکرا رہا تھا. مقداد نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, سرکار ہر کوئی کہہ رہا ہے تلوار آپ نے ماری, ہر کوئی بھاگتے ہوئے کہہ رہا ہے ہٹو رستہ دو, پیچھے علی آ رہا ہے, یہاں آپ کھڑے ہیں. مولا مسکرا کے فرماتے مقداد علی کے کریمی اخلاق سے واقف نہیں ہو. علی کا تو اصول ہی یہ ہے کہ علی آئے ہوئے کو چھوڑتا نہیں ہے, بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو تنہا لشکروں کو فرار پہ مجبور کر دیتا تھا. اشارہ ہے بابا لشکروں کو فرار پہ مجبور کرتا تھا, تم تو ایک لشکر ہو. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے سید و سردار پہ اپنے نفس کو فدیہ کر دیا اور اسی فدا کیے ہوئے نفس کو اس کو بیچ دیا. تم یا علی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ. کہا کیا تم سبت اطہر کو نبی کے طاہر نہیں, اطہر نواسے کو نہیں پہچانتے؟ مجھے پہچانتے ہو؟ انا لہ الباب والبواب. اپنا تعارف کرا رہے ہیں ابوالفضل. جائیں گے نا سرکار کے روضے پر,
جو نہیں گئے وہ اس ذکر کے تو پھیل جائیں گے، جو گئے ہیں مولا پھر انہیں بلائے گا۔ دیکھنا ابو الفضل کے دروازوں میں سے ایک حرم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ لکھا ہے باب الحسین، ٹھیک ہے نا؟ ان کو پڑھا کرو، روحانیوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو یہ کیوں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ وجہ بتائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں اس نبی کے اطہر نواسے کا باب والبواب، دروازہ بھی ہوں، دربان بھی ہوں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا انہیں توفیق عطا کرے، یعنی میں دربان بھی ہوں، دروازہ بھی ہوں۔ یہی تو حکم ہے جب کربلا میں وارد ہو، پہلے عباس کو سلامی کرو، پھر حسین کے دربار میں جاؤ۔ اور پھر مولا نے فرمایا، بس فرماتے ہیں اللہ اکبر، لقد بعتم، ابو الفضل کا فکرہ، لقد بعتم انفسکم لمیت بصلۃ فانیہ، تم لوگوں نے اپنی جانوں کو ایک مردار کے ہاتھوں بھیج دیا۔ ان دوستوں سے گزارش کروں گا یا تو ایسی فرمائش نہ کیا کریں، کہا کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں کو مردار کے ہاتھوں بھیج دیا، بصلۃ فانیہ، اس کا صلہ بھی کچھ نہیں ملا۔ یعنی ابو الفضل علی کے بیٹے نے اعلان کیا کربلا کے میدان میں، یزید ملعون تو زندہ تھا نا، لیکن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ مردار کے ہاتھوں بھیج دیا، یعنی بتا دیا جو بھی جہاں بھی کہیں بھی حسین کے مقابلے پہ آئے گا وہ چلتی پھرتی لاش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لقد بینا یا علی 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 لقد بینا انفسنا للحی القیوم الذی لا یموت بصلۃ باقیہ۔ اور سنو، ہم نے اپنی جانوں کو ایسے زندہ کے سپرد کیا ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ اکبر، بس چھوڑ دیا بھائی، چھوڑ دیا، کہا ایسوں کے حوالے کیا جسے کبھی موت نہیں آتی، بصلۃ باقیہ، ہمارا صلہ باقی بھی ہے۔ مولا صلہ کیا ہے؟ کہا بس یہ طے ہوا، جو جیسا اس نے کہا تھا وہ ویسا ہم نے کیا، اب جو جیسا ہم چاہیں گے وہ ویسا وہ کرے۔ زندہ باد، بس تیور بدلے، فرمایا یا ایتھا الکثرۃ الجشرۃ الذات العقل القلیل اتمنعون الماء لمن تحت قدمہ سلسبیل۔ اب یہ ہے، دیکھو پتہ چلے گا، خطیب نہج بلاغہ کا وارث بول رہا ہے، اے بارش کے بعد یوں ہی نکل جانے والے کیڑے پتنگوں کی بے عقل فوجوں، میں شکر گزار ہوں، میں ممنون ہوں، میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا، میں ممنون ہوں۔ اے بارش کے بعد یوں ہی، اب جملہ آخری ہے، اے بارش کے بعد یوں ہی نکل جانے والے کیڑے پتنگوں کی بے عقل فوجوں۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، کسی کو پتا ہوتا ہے بارش کے بعد یہ کیڑے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو اب بھی چپ بیٹھے ہو مجھے نہیں پتا، یعنی کسی کو پتا ہے ان کی نسلیں کیا ہیں، ان کے شجرے کیا ہیں؟ یعنی عباس نے کتنی سلاست بیان سے شجروں کو بے نقاب کیا۔ اتمنعون الماء لمن تحت قدمہ سلسبیل، تم لوگوں نے اس پہ پانی بند کر دیا، لمن تحت قدمہ سلسبیل، قدمہ سلسبیل، جس کے قدموں کی ٹھوکر میں سلسبیل رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس دوستوں، کبھی پھر اس بات کو مکمل کروں گا، لیکن یہیں تک آج۔ جانتے ہو کچھ شعراء بیٹھے تھے، شعراء، انہوں نے آپس میں بات ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے کس پہ گریہ کیا جائے۔
جانتے ہو ایک شاعر گزرے کاظم ازدی، سب نے اپنے اپنے جو بات تھی وہ بیان کی، سب متوجہ ہوئے، کہا سرکار آپ بھی کچھ فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا میں سمجھتا ہوں، فی البدیع اسلم میں شعر کہا، اس شعر کا مفہوم یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب سے پہلے گریہ کرنا چاہیے کہ جس کی شہادت پہ حسین رویا ہے، جس کی شہادت پہ حسین نے پہلا نوحہ پڑھا. جانتے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو الفضل العباس ہیں کہ جس پر حسین ابن علی نے نوحہ پڑھا. نوحے کا مصرع سناؤں جو حسین نے پڑھا. کریم کربلا فرماتے ہیں عباس آپ کے جانے کے بعد وہ آنکھیں جاگیں گی، اجرکم علی الزہرا، حسین کی ماں اجر عطا فرمائیں گی جو آپ کے سبب سویا کرتی تھی. اور اے عباس شامی اب سکون و چین سے سوئیں گے جو آپ کے ہونے کے سبب جاگا کرتے تھے. میں جانتا ہوں عزاداروں جب سے محرم کا چاند نکلا ہے تب سے رو رہے ہو، روتے روتے تھک گئے ہوگے نا. حسین کی غریب ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے. عزادارو ایک قیدی پکڑ کے لایا گیا مختار کے دربار میں. مختار کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی قیدی لایا جاتا تھا امیر مختار پوچھتے تھے بتا تو نے کیا ظلم ڈھایا ہے. اور یہ بھی بہت بڑا احسان ہے امیر مختار کا کہ ان کے سبب مقتل کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچا. کہا بتا تو نے کربلا میں جو قیدی پکڑ کے لایا جاتا تھا، مختار پوچھتے تھے بتا تو نے کیا ظلم ڈھایا. جانتے ہو امیر مختار نے ایک قیدی آیا، امیر مختار کہتے بتا ما صنعت فی کربلا، بتا کربلا کے میدان میں کیا ظلم ڈھایا. کہتا امیر میں نے کچھ نہیں کیا. مختار کہتے بتا کسی بچی کو تماچا مارا. ہاں 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 یہی حق ہے، روتے آؤ حسین کی ماں راضی ہوں گی. کہتا نہیں امیر. کہیے بتا کسی شہید کے جسم کو پامال کیا. کہتا نہیں امیر. مختار کہتے بتا پھر یہ تجھے پکڑ کے کیوں لائے ہیں. عزادارو اس نے بہرحال جو بتانا تھا وہ مختار کو بتایا. بس جو اس نے بتایا مختار کا دربار لمحے میں عزا خانے میں تبدیل ہو گیا. مختار نے اس سے پوچھا بتا ملعون تیرے سامنے کربلا کا پورا واقعہ ہوا، کبھی تو ہوا ہو کہ تیرا جگر چر گیا ہو. اجرکم علی اللہ. کہتا ہے امیر ایک وقت آیا تھا کہ جب میرا جگر چر گیا. مختار کہتا ہے بتا وہ کون سا وقت ہے. کہا وہ وقت ہے کہ جب عباس کو حسین نے اجازت دی. اب جو رونے کو عبادت جانتا ہے آنسوؤں کو نجات کی زمانہ سمجھتا ہے. کہا جب عباس کو حسین نے اجازت دی اور عباس چلے ہیں تو پشت کی جانب سے حسین نے عباس کی کمر میں اپنے بازوؤں کو ڈالا ہے اور ایک جملہ کہا عباس آپ تو جا رہے ہیں میری زینب کا کیا ہوگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عباس آپ تو جا رہے ہیں میری زینب کا کیا ہوگا. عزادارو قافلہ اسیر ہوا، ہاتھ پسے گردن بندے تھے، بے کجاوہ اونٹوں پر علی و بطول کی بیٹیاں تھیں. جانتے ہو نوکے نیزہ پہ عباس کا سر رکتا نہیں تھا. جس کو سمجھ میں آئے تمہیں رونے پہ پابندی نہیں ہے، نہ تمہارے ہاتھ پسے گردن بند ہے، تمہیں ماتم سے کوئی نہیں روکتا. کہا کہ ہاتھ پسے گردن بندے علی و بطول کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں
बेकजावा ऊँटों पर। अबुल फजल अब्बास का सर नौ के नेज़ा पे रुकता नहीं है, बार बार ज़मीन पे आता है। जानते हो बस इन्होंने ताज़ियाने उठाए, कुछ नहीं, मौला सैयद सज्जाद के करीब आए, ताज़ियानों की बारिशें की हैं। मौला ने पूछा क्यों ताज़ियाने बरसाते हो? कहने लगे सज्जाद आपके चचा का सर नौ के नेज़ा पे रुकता नहीं है। सैयद सज्जाद मौला ने हथकड़ियाँ समेटी, बेड़ियाँ समेटी, चचा की सर की जानिब आए, हाथों को जोड़ के कहते हैं चचा जान भतीजे की पुश्त पे कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ सज्जाद ने ताज़ियाना ना खाया हो। ए चाचा जान आपका सर नौ के नेज़ा पे रुकता क्यों नहीं? अज़ादारों अबुल फजल की आंख बंद थी, लबों में जुम्बिश आई, आवाज़ दी सज्जाद मेरा सर नौ के नेज़ा पे कैसे रुक जाए? अली और बुतूल की बेटी मेरे नाम अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों ये काफ़िला चला है, बस ये काफ़िला चला है। और काफ़िला चलते चलते एक मकाम पे रुक गया। लेकिन 11 मुहर्रम को एक सितम हुआ है, 2 लम्हे के लिए न थकना। 11 मुहर्रम को एक सितम हुआ, वो सितम बताऊं क्या है? शिमर ने इब्ने नुमैर मलऊन की एक ड्यूटी लगाई थी। मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दिल दुखेगा। इब्ने नुमैर की ड्यूटी क्या थी? कहा इस काफिले में सब सो जाए। हाँ, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इस काफिले में सब सो जाए, अली की बेटी न सोने पाए। अज़ादारों काफिला जब मूसल के करीब पहुंचा है ना, मुझे माफ कर देना, जब मूसल के करीब पहुंचा ना, अब इस पूरे सफर में अली की बेटी जागती हुई चली है। मूसल के करीब जब काफिला पहुंचा, एक दरख्त था, उसके तने से बीबी ने सहारा लिया। काफिला रुका हुआ था, बस सहारा लिया। पूरे सफर की जागी हुई अली की बेटी थी, आंख लगी। अज़ादारों इब्ने नुमैर मलऊन ने हाथ में ताज़ियाना लिया, चलना शुरू किया। हुसैन की 4 बरस की बेटी ने मंजर देखा, तेजी से फूफी के पास गई। फूफी अम्मा इब्ने नुमैर आ रहा है, लेकिन वो 4 बरस की बच्ची थी। अज़ादारों तारीख लिखती है कि इब्ने नुमैर का हाथ हवा में बुलंद हुआ। मैं पूरा तो बयान कर नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मूसल के उस जगह पर अली की बेटी की आवाज गूंजी, अब्बास बहन तेरे आसरे पर आए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों अब मिंबर छोड़ दिया मैंने, हो गई मजलिस मुकम्मल। अज़ादारों जानते हो एक किले के करीब ये काफिला पहुंचा। किला था, उस किले में काफिले ने पड़ाव डाला। जब पड़ाव डल गया तो एक बीबी का वो किला था, एक बीबी का। उस बीबी ने देखा कुछ बीबियां हैं, मलऊनों को दिरहम और दीनार दिए, कहा मुझे इजाज़त दे के इन बीबियों को एक हुजरा फराहम कर दूं। तो उस बीबी ने उन बीबियों के लिए हुजरा फराहम किया। बीबियां हुजरे में बैठी। जब वो बीबी जाने लगी तो उन बीबियों में से एक बीबी ने कहा, जो मालिका थी किले की, कहा सुनो बीबी, मुझे इतना जब हम पे तुमने एहसान किया है तो हमें हमारे शहीदों के सर ला दो। अल्लाह रे गुर्बत तो देखो मोहम्मद के घराने की। अज़ादारों जानते हो उसने फिर दिरहम और दीनार दिए, शहदा के सर मंगवाए। जब सरे शहदा आ गए ना और वो सर दे के जाने लगी, बीबी जो किले की मालिका थी, एक मर्तबा एक बीबी की आगोश में सर था और उस बीबी ने जैसे ही वो मालिका जाने लगी ना, दरवाजे के करीब पहुंची थी, उस बीबी ने आवाज दी, हाय ओ मेरा हुसैन, शादबाश हुसैन की माँ राज़ी हो। करीम करबला अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ अदा फरमाए। हाय ओ मेरा हुसैन। अज़ादारों जानते हो एक मर्तबा वो जो मालिका थी ना, वो पलटी वापस, कहने लगी तड़प के, हुसैन के अलावा कोई और नाम लेके रो ले। भाई ये कह के वो बीबी चली आगे, दरवाजे तक पहुंची थी। एक बीबी ने आवाज दी, अब्बास का भाई हुसैन। वो दौड़ के आई, कहा अब्बास के अलावा किसी और का नाम लेके रो ले। अज़ादारों जानते हो एक मर्तबा ये कह के वापस पलटी है। एक मर्तबा एक बीबी ने आवाज दी, अकबर का बाबा हुसैन।
अजरहुकुम अल्लाह। वो बीबी आई और कहने लगी कि तुम्हारे खानदान में हुसैन, अब्बास और अकबर के अलावा कोई और नाम नहीं है, किसी और का नाम लेकर रो लो। वो बीबी कहने लगी कि ऐ बीबी, वो जो किले की मालिका थी, इतना बतला हमको, तेरा इन नामों से क्या लेना देना है? कहने लगी मुझसे पूछ रही हो कि मेरा इन नामों से क्या लेना देना है? अरे मेरे मालिक को हुसैन कहते हैं, मैं खादमा रही हूँ ज़ैनब कुबरा की। मेरे मौला ने मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन मेरे घर ज़रूर आएंगे, लेकिन मैंने सुना है मेरा मौला सफ़र में है, अली की बेटी भी उनके साथ है, दुआ करो कि मेरी जल्द मुलाकात हो जाए। एक बीबी दरमियान में बीबियों के उठी, कहने लगी अपनी आकाज़ादी को देखेगी, पहचान लेगी। कहा क्यों ना पहचानूंगी, अरे मुद्दतों खिदमत की है। अली की बेटी ने सर को उठाया, आवाज दी शीरी, ए शीरी कहाँ पहचान पाई इस पूरे कुल में करोने वाली तेरी आकाज़ादी, ये तेरे मौला का सर। अल्लाहुम्मा लना वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरत बिन व ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लना वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरत बिन व ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लना वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरत बिन व ज़ालिक। पालने वाले हमारी इस कलील सी इबादत का दरबार में मकबूल फरमा, हाज़रीन व बानियान की हाजात कबर फरमा, जो बीमार है बेहक के बीमार करबला सेहत कुल इनायत फरमा, तमाम हुक्मदारों की जान माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, दुश्मनान ने शीजाओं ने आले मोहम्मद को नीस्त नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, उलमाए हक के साए को सरों पे कायम व दायम फरमा। जिस जिसके दिल में तड़प है मौला फरमाते हैं जब भी मेरे ज़हूर की ताजील की दुआ करना, शाम वाली बीवी का वास्ता देना। जिस जिसके दिल में तड़प है ना, आओ मिल के वास्ता दे, पालने वाले तेरे दरबार में अली की अली बेटी का वास्ता। उस बीवी का वास्ता देते हैं जो रिहाई के बाद भाई की तुरबत पे आई शिकायत नहीं की, बाबा की कब्र पे गई शिकायत नहीं की, कहते हो लेकिन जो ही नाना की कब्र पे पहुंची ना और रोज़ा रसूल का दरवाज़ा बंद हो गया। जानते हो अली की बेटी ने नाना की कब्र पे किया क्या? चादर को शाने से हटाया, नाना उम्मत ने ये तोहफे दिए हैं, और ये कह के अली की बेटी ने खून आलूद कुर्ता निकाला, कब्र रसूल पे रख दिया, कब्र रसूल में जंजला आया, आवाज आई ज़ैनब इस कुर्ते को हटा लीजिए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा जी ये कहता है बीबी ने कहा होगा नाना आपसे भैया का कुर्ता ना बर्दाश्त हुआ, अरे मुझसे पूछो, मैं 70 कदम पे खड़ी देख रही थी, शिमर खंजर चलाता था, मैं आवाज देती थी पिसरे साथ, अम्मा ने चक्किया पीस के बाला। पालने वाले उस बीबी का वास्ता देते हैं, यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, तमाम मोमिनीन को मौला की मार्फत नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि सअति व फी कुल्लि सअ वलिय्यन मुहाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व हत्ता तस्किनहु अर्दक तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला मा तमे हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन। महफूज काफिला है अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है अब्बास जो जिंदा है। अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अब्बास जो जिंदा मिलके अब्बास 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 अब्बास। महफूज काफिला है। हल्का बना ले जरा, आप लोग भी जरा जो जिंदा मातम कीजिए मेरे साथ। महफूज काफिला है, बहुत शुक्रिया। अब्बास बहुत थोड़ा वक्त है, बहुत थोड़ा वक्त है जो हल्का बना सकते हैं। महफूज काफिला है अब्बास जो जिंदा है। इस नूरी कारवां में नूरी अमारियां हैं, नूरी अमारियां
پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس 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 زینب بھیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ رباب پروا کبرا سکینہ فضا کبرا سکینہ فضا ہر بھی باردہ ہے عباس جو زندہ ہے اب دور کربلا ہے اب دور کربلا ہے اب دور کربلا ہے مل کے جواب دیں عباس جو زندہ جزاک اللہ مطمئن عباس 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 محفوظ قافلہ عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے جزاک اللہ عباس جو زندہ ہے نامحرموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا پہرے میں باوفا کے طے ہو رہا ہے رستہ طے ہو رہا ہے رستہ کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے ایک حلقہ اگر چاہے آپ یہاں بنا لیجیے ذرا ایک حلقہ ذرا میرے سامنے بنا دور کربلا ہے ایک حلقہ میرے سامنے دور کربلا ہے میں ماتمی نو خان ہوں عباس جو زندہ اگر میں برمنگم آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں مجھے چند ماتمی نظر آئے عباس عباس جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے ماشاءاللہ عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے جزاک اللہ ماتمیہ عباس جو زندہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو تاریخی الوداع پڑھوں گا میں قافلہ ہے 10 منٹ عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے اصغر سے کھیلتی ہے خوش ہے بہت سکینہ جب چاہتی ہے سونا ہے باجا کا سینہ ہے باجا کا سینہ غم سے نا آشنا ہے عباس جو زندہ ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے مل کے عباس جو زندہ ہے عباس 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 محفوظ قافلہ جزاک اللہ عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے پھر کوئی غم کہاں ہے ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ابھی دور
جو زندہ ہے. عباس 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 مجلس ہو گئی ماشاءاللہ. مولانا صاحب نے, مولانا حیدر رضوی صاحب نے مفصل بیان کر دیا ماشاءاللہ آپ نے. اب میری اتنی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن ماتمیوں کو ماتمی چاہیے ہوتا ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیو, جتنا میرے پاس وقت ہے, ماتم اس لیے بھی آپ میرے ساتھ کریے گا تاکہ برمنگھم کا میں گواہ رہوں. میں پتوکی میں بھی پڑھے آیا, جیلوں میں بھی پڑھے آیا, لیسٹر شائر میں بھی پڑھے آیا, ابھی بریڈ فورڈ میں, مانچسٹر میں ماتمیوں نے کیا ساتھ دیا. میں زندگی بھر کا ان کا گواہ رہا. میں جانتا ہوں بڑے تھکے ہوئے آپ ہیں, زیادہ منٹ نہیں لوں گا, جتنا کہا ہے اتنا ہی ٹائم آپ کے ساتھ. مجھے پتا ہے بہت ٹائم اور ہو گیا ماشاءاللہ. پیش کر رہا ہوں ایک کلام میں اپنے ماتمیوں کے لیے خاص طور سے, جنہوں نے کبھی پروفیشنل ماتمی وہ ہوتے ہیں جو انجمنوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ضروری وہ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی دوسرے محفلوں کے ساتھ ماتم کیوں کہہ رہے ہیں. تو میں ان ماتمیوں سے اور سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو مہمان کبھی آئے آپ کے, تو اس کا اسی طریقے سے ساتھ دیں تاکہ مجھے پتہ چلے میں وہ نوحے پڑھ سکوں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. ورنہ میں وہ نوحے پڑھوں گا کہ جو عموماً جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو پھر سست لوگ ہوں تو پھر سست نوحے ہوتے ہیں. ندیم سرور کو دیکھنا ہے اور سننا ہے تو مجھے وہ جذبہ چاہیے جو حسینیوں کا جذبہ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ کتنی دیر پڑھو گے, میں نے کہا تم کتنی دیر پڑھو گے, کہنے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے. میں نے کہا نہیں, ہماری کوئی لمٹ نہیں, جب تک آخری سانس نہ نکل جائے تب تک پڑھو, اور ویسے ہی پڑھو جو مردانہ انداز ہوتا ہے اور حسینیوں کا انداز ہوتا ہے. یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا, سر پہ علم سایہ فکن غازی کی آتی ہے صدا. پہلا سفر زینب کا ہے, سنسان کر تو راستہ. کارواں کارواں عباس میرے کارواں کارواں. جزاک اللہ. کارواں کارواں ماشاءاللہ. عباس میرے کارواں کارواں ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ماتمیوں ہاں کارواں کارواں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں. کیا شان ہے, کیا دبدبا, کیا لوگ ہیں قرآن نما. صلی اللہ صلی اللہ آیات کا یہ قافلہ, مشق و علم ان کا نشان. عباس میرے کارواں ہاں کارواں ماشاءاللہ. کارواں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں. اللہ کے پیارے ہیں یہ, آل نبی سارے ہیں یہ, قرآن کے پارے ہیں یہ, کونین کے تارے ہیں یہ, زیر قدم ہے آسمان. عباس میرے کارواں 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 ماشاءاللہ. عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں. برباد ہوئی میں, برباد ہوئی میں, برباد ہوئی میں, برباد ہوئی میں برباد ہوئی برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ بلا
اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آئی زینب پنراسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ہائی زینب پنراسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ہائے ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی ہائے بے وصل پڑا مہر نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب پنراسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں میرا نانا نبی کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا نبی کا نوازا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں یاد میرے غازی اونچا ہے علم تیرا ہو گئی مجلس وقت تھوڑی لگتا ہے اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کی زیارت کو زینب کی زیارت کو جب آٹھ محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا بس میں الوداع کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کبھی آپ کے شہر میں آئیں گے ایک مقررہ وقت پہ مجھے واپس لندن پہنچنا ہے میں وعدہ کر کے آیا ہوں وقت بہت ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے روشنیاں ذرا سی میری درخواست پہ ذرا سا بند کر دو ایک لائٹ بھلے یہ کھلی رہے
اگر کوئی ناظم میری آواز سن رہا ہے نظام کے، تھوڑی دیر کے لیے روشنیاں بند کیجیے گا. اب جو جس جگہ ہے وہ ماتم کرنا. کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا کہ کون ماتم کرتا ہے، اور اس وقت اگر دیکھ رہا ہے تو میرا چوتھا امام ضرور دیکھ رہے ہوں گے. بس ایک لائٹ جو جل رہی ہو، باقی کچھ روشنیاں عجیب ہیں. یہ وائٹ لائٹ، ایک براؤن لائٹ اسے اگر چاہیں تو اسے جلا دیجیے گا، یا ویڈیو لائٹ اگر کسی کے پاس ہے. یہ لائٹ تھوڑی دیر کے لیے بند کیجیے، میری درخواست ہے آپ سے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور یہ جو موبائل سے اگر کوئی لائٹ میرے چہرے پہ ڈال سکتا ہے تو ڈال دیجیے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے کہتی تھی زینب. اب کربلا میں جب رش بہت ہوتا ہے، مومنین بہت ہوتے ہیں، تو آپ کھل کے 2 ہاتھ کا ماتم نہیں کر سکتے. یہی بات ہے نا، 2 ہاتھ کا ماتم وہاں بہت مشکل ہے. تو یہ دیکھیے میری طرف ایسے ہوتا ہے 2 ہاتھ کا. یہ اوپر ہاتھ کر کے، پنجاب ہو، کراچی والے ہوں، دنیا کے کسی شہر کے لوگ ہوں، یہ 2 ہاتھ کا ماتم سب کو آتا ہے. وہی صاحب میرے ساتھ ماتم کیجیے گا. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہ کربلا کچھ نہ دیا کرب و اذیت کے سوا، کربلا کچھ نہ دیا کرب و اذیت کے سوا. میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا. کربلا کچھ نہ ملا تجھ سے قیامت کی سوا. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ماتم، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ. فریاد بی بی زینب کہ صبح عاشور اذان علی اکبر کی قسم، صبح عاشور اذان علی اکبر کی قسم. میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہم، ارے چپ رہی کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم. کہتی تھی زینب ماتم حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہ میرا 18 برس والا جالا اکبر کہ کھا گئی اس کو بھی ایک کرب و بلا تیری نظر. میں نے دیکھا ہے اسی لال کا برچھی میں جگر. کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں. اب یہ کربلا میں بنی اسد کی ایک صدا ہے. بس 3 منٹ آپ کے اور لوگوں میں. بنی اسد کی ایک صدا ہے کربلا میں جو بلند کرتے ہیں یا حسین کی، دونوں ہاتھ بلند کر کے. ایک عجیب صدا تھی 1987 میں سنا، پھر اس کو 1995 میں. اب جب سب مل کر کے صدا کو بلند کرتے ہیں، آپ سب، میں 3 باری میں کہوں گا، 3 بار آپ کہیے گا، پھر ماتم ہوگا. پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں برمنگم والے تھکے کہ ہم کراچی والے تھکے. ماتم میں بس آخری 3-4 منٹ دیکھنا چاہتا ہوں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بڑا میرا ساتھ دیا، بڑا ساتھ دیا آپ نے. اور یہ محبتیں لے کے جا رہا ہوں، جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ یہاں پر محبتیں لے کر کے جا رہا ہوں. 3 دفعہ میں کہوں گا یا حسین. میری ماں کہتی تھی کہ جس وقت سب مل کر کے ہاتھ بلند کر کے 3 بار یا حسین کہتے، برمنگم کے امام بارگاہ میں یہ تجدید عاشور شام غریباں دیکھنا. ابھی تھوڑی دیر میں شام غریباں دیکھیے گا. میری ماں کہتی تھی کہ جب سب مل کر کے ہاتھ بلند کر کے یا حسین کہتے ہیں، بیٹا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن مستورات میں بی بی زینب ایک ایک کے چہرے کو ضرور دیکھتی ہوں. شام کی مسافرہ اپنی چھوٹی سکینہ کو لے کے آئی ہوتی، وہ ضرور دیکھ رہی ہوں. مولا امام سجاد اللہ جانے کس کے سامنے کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہو. 3 باری میں کہوں گا، 3 بار آپ کہیے گا. یا حسین دیکھنا، اس امام بارگاہ میں دیکھنا. یا حسین ابھی کو جواب دینا ہاتھ بلند کر کے.
اور جس کے ہاتھوں میں درد ہو یا کسی یزید کا ڈر ہو ہاتھ بلند نہ کرنا چاہے کہیں کھڑا ہو. ہائے یا حسین رل مل کے صدا بلند کرو یا ماتم کرواؤں گا. میں دیکھتا ہوں کہ شب عاشور اور شام غریبہ کے بعد مسلسل پڑھ رہا ہوں. آواز اس قابل میری نہیں ہے لیکن دل میرا اس قابل ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا جس طرح آپ حسینیوں کا. اب میں ماتم کرواؤں گا, 4 مصرے پڑھوں گا لیکن ماتم کے بیچ میں چپ ہوں گا. آپ نے اپنے ماتم کی صدا نجف تک پہنچانی ہے اور میں ریکارڈ کر کے اپنے پاس لے کر کے جا رہا ہوں کہ کیا تھی برگنگ کی مجلس. ہر آدمی ماتم کرے گی, نہ سمجھے کہ کونے میں شاید کوئی نہیں دیکھ رہا. اندھیرے میں ہو تو یہ سوچو کہ اس وقت مولانا امام حسین ہم آپ کی ذریع پہ نہیں لیکن مولانا ہماری ماتم قبول فرمانا میرے. یا حسین کشتے تیری جفاؤں, یا حسین کشتے رسول خدا, ہائے سر پر سر نہتا تیرا در بدر لے گئے بانی یہ جفا. بے کفر لاشے بے سر ہے غریب زہرا, ہے بدن کھوڑوں سے مامان تیرا ویلا رال مل کے یا مصرے پڑھوں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماتم کی اب میں ماتم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوں گا, بالکل خاموش ماتم سنانا مولا حسین کی ذریع اور نجف میں. میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوں گا, آپ بھی چپ ہو کر کے ماتم سنانا. میں ریکارڈ کروں رہا ہوں ماتم کہ کیا ماتم تھا یہ, اور خدا کرے یہ کربلا والوں کے پاس ریکارڈ ہو. سانس لے لی کربلا والوں کے نام کے, صرف 2 مصرے پڑھوں گا. اب جو آخری میں آدمی تک ماتم کرنا. بلا کربلا کیوں ہوئی جور و جفا کربلا, کیا تھی پیاسوں کی خطا کربلا, کچھ تو کہہ کچھ تو بتا کربلا. اپنے مہمان پہ بندش پانی کیوں کر جس کی بات کر مہر میں حوض کوثر یا کوئی میرا مفرد ظلم کتنا ہوا کربلا میں, کتنا ظلم ہوا کربلا میں, کوئی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. آخری مصائب سن لو, 1 منٹ میں نے اوپر لے لیا, اس کا قرضدار ہوں میں آپ کا. کہ ایک عالم کو خواب میں آیا, قبلہ دمشق میں عالم کو خواب میں آیا کہ تو سو رہا ہے اور ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے. سن لینا, ہو گئی مجلس, گھنٹے نہیں لگتے مجلس میں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک چھوٹی شہزادی آئی ہیں, بس میں آخری مصرع پڑھوں گا ماتمیوں آپ کے لیے. عزاداروں کی اہمیت کیا ہے. ایک چھوٹی شہزادی آئی ہے, عالم سے کہتی ہے کہ اے عالم تو سو رہا ہے اور ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے. قیامت کے مسائل پڑھ دیے مولانا سید رضا حیدر رضوی, تو سو رہا ہے. 2-3 دفعہ جب اس خواب, کئی عالم دین نے کئی ذاکروں نے پڑھا اس واقعے کو. اس نے اپنے گھر کی چند عورتوں کو لیا اور لینے کے بعد کچھ کفن لیا نیا اور زندان شام میں آئے. ماتم کرنا قیامت کا. اس وقت یہ شام غریبہ سمجھنا, شام غریبہ سمجھنا. اس نے اپنے گھر کی عورتوں کو زندان شام کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ قبر کی مٹی ہٹانا, قبر میں پانی آ گیا ہے, قبر کی مٹی ہٹانا, قبر کی مٹی ہٹانا اور معصومہ شہزادی سکینہ کو باہر لانا اور اس کو نیا کفن دے کے اور اس کو دفنا دینا. عورتیں اندر چلی گئی, یہ باہر کھڑا رہا. تو دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی. اتنے میں رونے کی صدا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رونے کی صدا ہے. اس نے گھبرا کے پوچھا کہ واقعہ کیا ہوا. اندر سے 2 عورتیں باہر آئیں, دیکھا کہ ان کے سر کی چادر اتر چکی.
تیرے گھر کی 2 عورتوں کا انتقال ہو گیا. کہا واقعہ کیا ہوا؟ سننا کیوں روتے کیوں ہے؟ کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جس وقت معصومہ شہزادی کو مٹی ہٹا کے قبر سے باہر لایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ آج بھی معصومہ کے تن پر وہی پھٹا پڑتا. فاطمہ زہرا یہ دیتی ہے دعا تا قیامت رہے یہ فرش وعدہ دنیا کی رہے مریم کی صدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لو جی گواہ رہنا برمنگھم کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ لگنے جا رہا ہے. نعرے تو بہت لگے ہوں گے. برمنگھم کی تاریخ کا اس امام بارگاہ کا برمنگھم کا سب سے بڑا نعرہ. ماتمیوں ذرا میرا ساتھ دیجیے گا بس جتنے آپ لوگ کھڑے ہوئے. آپ کا واسطہ حسین کا واسطہ، حسین کے بابا کا واسطہ، اور سارے ہاتھ بلند کر کے آپ نے ہم کہیں گے نعرہ حیدری. معاف کرنا انشاءاللہ پھر آؤں گا، انشاءاللہ پھر آؤں گا. میں نے دیکھ لیا آپ کا ماتم، انشاءاللہ پھر آؤں گا. میں ذرا دوسرے انداز سے پڑھنے کا دے. خدا آپ کو سلامت رکھے پاک پروردگار. بہترین ساتھ دیا آپ نے میرا. میں کہوں گا نعرہ حیدری. یہ ہم لندن والوں میں، یہ کراچی والے سمجھ لیں جتنا سانس ہے اتنی دیر ہم کہیں گے نعرہ حیدری. اب اگر تھکے نہیں ہو، تھکے تو ہم بھی ہیں. آپ نے یا علی اتنی دیر کہنا ہے کہ جب تک نجف کی زری پہ ہاتھ رکھ کے مولا آپ کو اپنا نہ بنا لے. جزاک اللہ. اب لائٹیں کھول سکتے ہو. یہ نعرہ ریکارڈ کرنا. اب جس کے پاس موبائل ہے اپنے موبائل کھول سکتے ہیں. نعرہ ریکارڈ کیجیے گا، لائٹیں کھول دیجیے گا بھائی. یہ نعرہ دیکھو برمنگھم کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ. بس ماتمیوں جو آخری آدمی تک میرے ساتھ ہے، پھر بھی کہہ رہا ہوں جو مجھ کو بہت دور دور سے اہل سنت بھی سننے آتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں. جس کے ہاتھوں میں کوئی درد ہو وہ نہ اٹھائے. اگر کسی یزید کا ڈر ہو تو وہ نہ اٹھائے. کسی داماد یا بیٹے کے سامنے کچھ محسوس ہوتا ہے تو وہ نہ اٹھائے. اگر صاحب عصر کا آج ظہور ہو جائے، مولا ادھر ممبر پہ آ جائیں تو آس پاس کا خیال رہے گا؟ کچھ خیال نہیں رہے گا. اب نعرہ حیدری ہم سے سنو، جواب آپ دینا. دیکھو آپ لوگ تھکیں کہ نہیں. برمنگھم کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ سید ندیم رضا سرور لگانے جا رہا ہے. پہلے ہمارا نعرہ سنو، بعد میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر یا علی. دیکھتا ہوں کتنی دیر تک کہتے ہو، کہاں تک سانس ہے. کوئی معزز ہے تو امام حسین کے سامنے، ہم اس کے سامنے فقیر ہیں. علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان میں